ہم ختم نبوت پر وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. میرے لائق احترام اساتذہ کرام حضرت مولانا زبیر صاحب ملی اور حضرت حافظ محمد یاسین صاحب ملی، ہمارے بہت ہی مخلص و محترم عالم دین مولانا محمد امین صاحب ملی اور دیگر علماء کرام اور آپ تمام بھائیوں اور بزرگوں، آج کی اس تقریب کے دو حصے ہیں. ایک تو یہاں تحفہ ائمہ نامی کتاب کا اجرا ہوا اور دوسرے یہ کہ علماء کرام سے، حفاظ سے، ائمہ سے کچھ گفتگو ان کے فرائض منصبی سے متعلق کی جائے. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا مفتی محمد عامر صاحب ملی زادہ اللہ علما و نفعا کو کہ انہوں نے تحفہ ائمہ نامی یہ کتاب مرتب کر کے ایک اہم خدمت انجام دی. لکھنا اور اچھا لکھنا یہ بڑی خوبی کی بات ہے، اور اس سے بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ انسان اپنی تحریر و تقریر کو امت کے فائدے اور نفع کے لیے استعمال کرے. ہم لوگوں کا جس مکتب فکر سے تعلق ہے وہاں تحریر و تقریر نفع بخش تجارت نہیں ہے. علاقہ ایسا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دوسرے محلے میں تقریر و تحریر سے کس قدر کمائی ہوتی ہے اور یہ کتنا نفع بخش کاروبار ہے. بلکہ دنیا میں ہر کاروبار ایسا ہوتا ہے جس میں انسان کچھ رقم لگاتا ہے تو کچھ حاصل ہوتا ہے. یہاں تو ون وے ٹریفک ہے، یہاں کچھ لگانا نہیں پڑتا ہے، صرف آتا جاتا ہے. نظر و نیاز، تقریر کا نذرانہ الگ، تعویذ کا نذرانہ الگ. ہم لوگوں کو بھی کبھی استخارہ کرنا چاہیے کہ ادھر ہم لوگ مندی کا شکار تو نہیں ہیں. تو ہمارے یہاں یہ تجارت نہیں، خدمت ہے. اور جو لوگ تحریر و تقریر کے ذریعے ملت کی خدمت کر رہے ہوں وہ لائق صد مبارکباد ہیں، جن کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، جن کا مقصد یہ ہے کہ امت کو ان کی ضرورت کی چیزیں تحریر و تقریر کے ذریعے حاصل ہوں. تو اس لیے مفتی محمد عامر صاحب ملی لائق مبارکباد ہیں کہ انہوں نے یہ اہم خدمت انجام دی. اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ان کی اس خدمت کو قبول فرما. میں نے کتاب دیکھی ہے اور اس کے پیش نظر یہ رائے دے سکتا ہوں کہ ایک امام کو امامت کرتے ہوئے جو مسائل عام طریقے پر پیش آتے ہیں، یہ لفظ یاد رکھیے گا، عام طریقے پر. خصوصی یا استثنائی مسائل تو بہت سے پیش آ سکتے ہیں اور ایسے پیش آ سکتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جائے. جیسے ابھی مولانا امین صاحب نے بتایا کہ 12واں بچہ پیدا ہوا تو طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی.
اب وہ فتاوی عالمگیری بھی اٹھائیے گا تو نہیں ملے گا. یہ استثنائی مسئلہ ہے کہ کوئی آ کے آپ سے پوچھ لے کہ 12واں بچہ پیدا ہوا تو کہیں طلاق تو نہیں ہوگی. گاؤں دیہات میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. ہمارے یہاں الحمدللہ کہ وہ مسائل نہیں ہیں مگر یہاں پڑھے لکھے مسائل ہیں. تو جو عام طریقے پر پیش آنے والی چیزیں ہیں تقریباً ان سب کا تذکرہ مختصر ہی صحیح کتاب میں آ گیا ہے. عید کی نماز کیسے پڑھانی ہے، نکاح کیسے پڑھانا ہے، نکاح سے پہلے کچھ دین کی باتیں کہنی ہے تو کیا کہنی ہے، کسی کا انتقال ہو گیا تعزیت کرنی ہے، پرسہ دینا ہے، کیسے دیا جائے، اس کے لیے قرآن کی کون سی آیت، احادیث میں سے کون سی حدیث منتخب کی جائے، یہ سب چیزیں آسان کر کے انہوں نے تحریر کیا ہے. ایک تو چیزیں جمع کر دی ہیں اور دوسرے آسان کر کے، اس لیے کہ ہمارے بہت سے امام حضرات وہ ہوتے ہیں جو عالم نہیں ہیں. اب اگر بہت زیادہ عالمانہ عبارت میں کوئی چیز لکھی جاتی تو وہ ان کے بس کا نہیں تھا کہ اس کو سمجھ پاتے. پھر اس شرح، اس کتاب کی بھی ایک شرح لکھنی پڑتی کہ مصنف نے یہ کہا، قال المصنف و اقول، مصنف نے یہ کہا اور میں یہ کہتا ہوں. قال اقول اس میں پھر چلتا کہ مصنف نے یہ کہا ہے اور شارح یہ کہتا ہے. تو انہوں نے آسان کر کے چیزیں لکھی ہیں اور اس کتاب کو اگر سمجھداری سے انسان پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. اور اگر بر وقت مسئلہ یاد نہیں بھی ہے، جیسے عید بقرعید کی نماز سال میں 2 ہی دفعہ پڑھنی ہوتی ہے، تو ذہن میں ترکیب نہیں رہ جاتی. آپ کے پاس کتاب رکھی رہے گی، چاند رات کو بجائے اس کے کہ آپ نماز پڑھیں، عبادت کریں، اسی کا مطالعہ کیجیے کہ صبح عید کی نماز پڑھانی ہے. ترکیب 1-2 دفعہ پڑھ لیں گے آپ تو ذہن میں رہ جائے گی. اسی طرح کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو چند ضروری مسائل اس میں لکھے ہوئے ہیں. بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، اپنی ضرورت، اپنی پریشانی بیان کرتے ہیں، تو آپ ان کو اللہ کا ذکر، اللہ کا کوئی نام، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ جس کے ذریعے ایک تو ان کا ذکر کا ذوق پروان چڑھے گا اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے تو اللہ مشکل کو آسان کر دے گا. اس سے ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ آپ سے جڑے رہیں گے. اس کو یاد رکھیے گا، امام کا رابطہ اگر مقتدیوں سے کمزور ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مقتدی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. سمجھ لیجیے اس کو، نماز پیچھے نہیں پڑھیں گے بلکہ امام کے پیچھے پڑ جائیں گے. ویسے ہی امام جو ہے وہ بیچارہ کائنات کی مظلوم ترین مخلوق ہے، اس کے پیچھے جو ہے نماز پڑھنے والے لوگ اس کو تختہ مشق بنائے رہتے. امام صاحب اتنی دیر سے آئے، امام صاحب نے سنت نہیں پڑھی، امام صاحب نے یہ نہیں کیا، امام صاحب نے وہ نہیں کیا. امام جو ہے وہ مشق ستم کا ذریعہ بنا ہوا ہے، حالانکہ یہ چیز کسی طرح مناسب نہیں. امام کا اپنا ایک مقام ہے، اس کی اپنی ایک عزت ہے. ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ امام کی عزت کرے. امام تو اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم به، امام تو اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. اور اقتداء کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نماز میں آپ امام کے پیچھے اقتداء کیجیے اور نماز سے فارغ ہوئے تو پھر امام صاحب کے بھی معلم بن جائے گی. معلم الائمہ، جیسے ہمارے یہاں بعض متولیان، ٹرسٹیان ہیں کہ جن کو تو غلطی ہو گئی، ورنہ یہاں بلا کے بعض ایسے حضرات کو تمغہ امتیاز سے نوازنا چاہیے تھا.
ہیں ایسے لوگ. اور میں تو بہت صاف صاف کہنے کا عادی ہوں، اس لیے میں کھل کر کہتا ہوں. اور بعض پیشانیاں شکن آلود ہوتی ہیں، لیکن ہوا کریں. جو حق اور سچ ہے اس کا اظہار کیا جائے گا. لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ دین کے سلسلے میں نہیں کی جائے گی. مسجد کے متولی ایسا شخص ہونا چاہیے جو امام کا پورا لحاظ خیال رکھے. اور مقتدی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ امام کی ہر طرح تعظیم کرے. آپ غور کیجئے، اسلام دنیا میں آیا تھا تاکہ وہ ہر امتیاز کو مٹا دے. ہر قسم کے امتیاز کو مٹا دینے کے لیے اسلام آیا تھا. حضرت ربیعی ابن عامر نے کیا کہا تھا رستم کے دربار میں؟ ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ عز وجل ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعة الاخرہ. یہ بعض روایتوں میں من ضیق الدنیا الى سعتها. یہ جو انسانوں کی غلامی ہے اس سے چھڑانے کے لیے، یہ جو دنیا میں رنگ نسل کے امتیازات پھیلے ہوئے ہیں ان کو مٹانے کے لیے اسلام آیا. کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی گورا ہے تو وہ افضل نہیں، کوئی کالا ہے تو وہ کمتر نہیں، کوئی امیر ہے دولت مند ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی ہر غلطی سے چشم پوشی کی جائے گی، کہ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے. یہ چیز نہیں چلنے والی ہے کہ آپ امیر ہیں تو آپ کو 100 خون معاف ہے، اور کوئی غریب ہے تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا جو انسانیت کے یا مکارم اخلاق کے خلاف ہے. ہرگز نہیں. اگر کوئی شخص امیر کو اس کی عمارت و دولت کی وجہ سے اونچا سمجھتا ہے اور کسی غریب کو اس کے فقر اور اس کی مفلسی کی وجہ سے کمتر سمجھتا ہے تو وہ چاہے 1000 سال تک تہجد پڑھتا رہے، اس کا دل ایمان کی حلاوت سے محروم ہے. ہمارے دین کا امتیاز یہ ہے کہ امتیازات کو ختم کیا گیا. اب غور کیجئے کہ ہر وہ پہلو جہاں سے امتیاز کا اظہار ہو سکتا تھا اسلام نے اس کو مٹا دیا. جیسے بادشاہوں کا یہ مزاج تھا کہ وہ جب دربار لگاتے تھے تو خود تخت پر بیٹھے ہوتے تھے اور درباری کھڑے ہوتے تھے. عاجم کا جو بادشاہان مملکت تھے ان کا یہ مزاج تھا، زمانے تک یہ مزاج رہا. آج بھی آپ دیکھیں گے بادشاہوں کو تو جانے دیجئے، وزیروں کی حالت یہ ہے کہ بعض وزیر اپنی جگہ اپنے آفس میں صرف ایک کرسی رکھتے ہیں تاکہ جو لوگ آئیں وہ کھڑے ہو کر بات کریں. یہ مزاج ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ وہ بیٹھا ہوا ہو اور لوگ کھڑے ہوئے ہوں تو ایسا شخص بدترین شخص ہے. امتیاز کو مٹایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کوئی کسی مسند پر نہیں بیٹھتے تھے. ایسی کوئی جگہ نہیں تیار کی گئی تھی کہ اس پر حضور بیٹھیں گے اور صحابہ بیٹھ کر بات سنیں گے. آپ درمیان میں بیٹھ جاتے تھے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گھلے ملے ہوتے تھے کہ اگر کوئی شخص آتا اجنبی جو حضور کو نہیں پہچانتا تھا تو وہ پوچھتا تھا ایکم محمد، آپ لوگوں میں سے محمد کون ہے؟ تب بتایا جاتا تھا کہ حضور یہ ہیں، حاذا الابیض المتقی، یہ جو گورے چٹے شخص ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سوچئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اسلام کی تعلیم کو عملاً برت کر دکھایا. آپ سفر میں تشریف لے گئے، کچھ ضرورتیں تھیں، کچھ کام تھے، آپس میں مشورہ ہوا کیا کیا جائے. لوگوں نے کہا کہ کام ذمہ لے لیا جائے. کسی نے کہا میں بکری ذبح کروں گا، کسی نے کہا میں کھال اتاروں گا، کسی نے کہا کہ میں گوشت بناؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی حتبھا، میں جنگل سے جا کر لکڑیاں چن کر لاؤں گا جن سے کھانا بن سکے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں.
کھانا بن جائے گا. آپ نے فرمایا انی اکرہ ان امیز بینکم، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میں تم میں سے کسی امتیازی مقام پر رہوں. جیسے تم کام کرو گے میں بھی کام کروں. آپ سفر میں تھے، سواریاں کم تھی، ایک ایک سواری پر 3 لوگوں کو سوار کرنے کی بات طے ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ، ان دونوں کو حضور نے شریک کیا کہ میرے ساتھ تم رہو گے. طے ہوا کہ ایک شخص سواری پر چلے گا، 2 پیدل چلیں گے، پھر دوسرا سوار ہوگا وہ اتر جائے گا، پھر تیسرا. پہلے آپ بیٹھے چلے، کچھ فاصلے کے بعد آپ نے چاہا کہ اتر جائیں اور دوسرے کو سوار کریں، تو دونوں جانثاروں نے کہا اللہ کے رسول آپ مت زحمت کیجیے، ہماری باری بھی آپ کے سپرد ہے، آپ سوار تشریف لے چلیں، ہم پیدل چلیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا جملہ ارشاد فرمایا، بہت ہی خوبصورت بات کہی. عربی میں جو جملہ ہے وہ آپ کی فصاحت و بلاغت کا بھی مظہر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا بھی مشعر ہے، یعنی احساس دلانے والا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے متواضع تھے، اور اس بات کا اظہار کرنے والا کہ آپ کیسے فصیح و بلیغ تھے. آپ نے فرمایا کہ جس طرح تم پیدل چلنے پر مجھ سے زیادہ قدرت نہیں رکھتے ہو، اور جس طرح تم اللہ کے اجر کے محتاج ہو، میں بھی اللہ کے ثواب کا محتاج ہوں. یہ ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیازات کو مٹایا. اب سنیے جو بات میں کہنا چاہتا تھا. لیکن جب امام کو کھڑا کرنے کی باری آئی تو آپ نے مقتدیوں سے آگے امام کو کھڑا کیا کہ امام آگے ہوگا، مقتدی پیچھے ہوں گے. اسلام نے تمام امتیازات کو مٹایا، مگر امام کی عزت کے پیش نظر امام کو آگے رکھا گیا، اور امام کی یہ حیثیت متعین کی گئی کہ وہ آگے کھڑا ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائے گا. اور یہ بتایا گیا کہ جس مصلی پر وہ کھڑا ہو رہا ہے وہ مصلی عام نہیں ہے، وہ مصلی حضور کے مصلی کا نائب ہے. جس ممبر پر وہ بیٹھ رہا ہے وہ ممبر کوئی عام ممبر نہیں ہے. بظاہر لکڑی کا بنا ہوا ممبر نظر آتا ہے، لیکن نسبت دیکھو کیسی اونچی ہے کہ اس ممبر کا رشتہ اس ممبر سے جڑا ہوا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں رکھا گیا، جس پر آپ نے بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا. یہ ہے وہ چیز جو آپ کے سمجھنے کی. ہر امام اس کو سمجھے کہ میرا مقام کتنا اونچا ہے. اللہ نے مجھے وہ عزت دی جو بادشاہوں کو نصیب نہیں ہوئی. اللہ نے مجھے وہ عظمت عطا کی جو بڑے بڑے نوابوں کو، امیروں کو حاصل نہیں ہے. اور امت بھی اس بات کو سمجھے کہ امام کا منصب بہت اونچا منصب ہے. افسوس کہ ہمارے معاشرے میں یہ مزاج نہیں ہے کہ امام کو وہ حیثیت دی جائے جس کا وہ اصلاً حقدار ہے. اور یہ جو غلط نظام بنا دیا گیا کہ امام ان کو جواب دہ ہو جو خود دین سے، دینی باتوں سے، اخلاق سے دور ہیں، یہ نظام تو غیر اسلامی نظام ہے. غیر اسلامی نظام ہے، میں بالکل صاف کہتا ہوں. کسی ایسے شخص کو جو فسق و فجور کا عادی ہو، جو جان بوجھ کر نمازیں چھوڑتا ہو، جو شخص عادی طریقے پر کسی گناہ میں مبتلا ہو، کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہو، ایسے شخص کو مسجد کا متولی بنانا ناجائز ہے. وہ لوگ ہوں گے مسجد کے امور کو سنبھالنے والے جو دیندار ہوں، نماز کے پابند ہوں، جو معاملات و مسائل کو سمجھتے ہوں. وہ لوگ مسجد کے نظام کو چلائیں گے جو لوگ اس کی اہلیت رکھتے ہوں. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ نے تم کو حکم دیا ہے امانتیں ان کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ امانت سے مال یا مجلس کی باتیں مراد ہو سکتی ہیں. کسی مجلس میں کوئی بات ہوئی اور راز کی بات ہے، اس کو کہیں بیان نہ کیا جائے. کوئی مال رکھا گیا، اس میں امانت کا لحاظ رکھا جائے. اور امانت یہ بھی ہے کہ جو جس منصب کا اہل ہو اسی کو وہ منصب دیا جائے. اگر کسی نااہل کو منصب دیا جائے گا تو یہ خیانت ہوگی. اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة. اگر جب نااہلوں کو منصب دیا جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو. اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی.
ایک جگہ بد مزاج قسم کے لوگ رہے ہوں گے، بڑی مسجد تھی، بڑا شہر، بڑی تنخواہ، تو امام کے لیے انٹرویو لیا جا رہا تھا، تو سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، اور سوال کرنے والے کون لوگ تھے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، نہ عالم، نہ حافظ، نہ مفتی، نہ قاضی، تو سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، تو ایک بیچارہ مولوی پکڑا گیا، وہ بھی آیا تھا انٹرویو دینے کے لیے، جب بہت سوال ہوئے اس نے سمجھ لیا کہ یہاں تو ہماری دال گلے گی نہیں، اس نے سوچا کہ جب دال نہیں گل رہی ہے تو کم سے کم ان کا مربع تو بنا ہی دو، تو سوال کرنے والوں نے آخر میں یہ سوال کیا کہ مولوی صاحب قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دیجیے، تو مولوی تو جلا بھونا تھا، اس نے کہا کہ اور نشانیاں تو جاننے دیجیے، ایک نشانی سن لیجیے کہ جب آپ جیسے لوگ متولی مسجد بنا دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کیجیے، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ۔ امام کو عزت کا مقام حاصل ہونا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات، امام اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے۔ آپ سے بھی میں کہتا ہوں اور پوری صراحت سے کہتا ہوں، جیسے میں ان کو پوری وضاحت سے کہتا ہوں، آپ سے بھی پوری صراحت سے کہتا ہوں کہ امام حضرات نے اپنے وقار کو خود اپنے ہاتھوں سے ٹھیس پہنچائی۔ ہم نے اپنے اندر وہ بے نیازی نہیں پیدا کی جو ایک امام میں ہونی چاہیے، ہم نے وہ علم کی پختگی نہیں حاصل کی جو ایک امام کے لیے ضروری ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس لائق نہیں بنایا کہ ہم اگر کہیں چلے جائیں تو لوگ محسوس کریں کہ فلاں شخص آیا ہوا ہے۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی عالم کو، کسی امام کو ہوٹل پر بیٹھ کر چائے بھی نہیں پینی چاہیے، اس لیے کہ یہ اس کے وقار کے خلاف ہے، اس کے منصب کے خلاف ہے، اور پوری زندگی انہوں نے اس پر عمل کیا، پوری زندگی انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا کہ یہ چیز وقار، امام کے وقار کے خلاف۔ اب یہ کوئی قرآن حدیث میں تو ہے نہیں، لیکن ایک امام کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، امام کا اپنا منصب ہے، امام کا اپنا وقار ہے، اور یہ وقار، یہ بردباری، یہ شان ہے علماء کرام کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد آیا تھا، بنی عبد القیس کا وفد آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، لوگ جی تشریف دینا جی، تو اور لوگ تو حضور کی زیارت کے لیے اتنے مشتاق تھے کہ جلدی جلدی دوڑ کے جیسے آئے تھے سواریاں چھوڑ کے جلدی جلدی حضرت کی طرف بڑھ گئے، لیکن جو سردار تھے انہوں نے سواری اپنی ایک جگہ رکھی، سواری کو باندھا، غسل کیا، کپڑا پہنا اچھا، اس کے بعد وقار سے چلتے ہوئے حضور کی خدمت میں آئے، زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس طرز عمل سے اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا تم میں دو خوبیاں ہیں، الحلم والانعام، بردباری ہے، وقار ہے، تمہارے اندر یہ دو خوبیاں ہیں۔ آپ نے تعریف فرمائی۔ اشج بنی عبد القیس کے نام سے ان کی روایتیں اکثر کتب احادیث میں نقل کی گئی۔ تو ہمارے اندر ایک وقار ہونا چاہیے، بے نیازی ہونی چاہیے کہ ہم کسی امیر کے، کسی دولت مند کے پابند نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے وہ دولت دی ہے جو اللہ خوش نصیبوں کو عطا کرتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جامع مسجد دہلی میں کبھی کبھی تقریر واز فرماتے تھے اور جوش میں آ جاتے تھے تو فرماتے تھے، وہ مغلیہ بادشاہوں کا زمانہ تھا، مغلیہ سلاطین کا، ان کے دارالخلافہ میں کھڑے ہو کر جامع مسجد دہلی میں ایک فقیر انسان کہتا تھا کہ شاہ ولی اللہ کے سینے میں خدا نے جو دولت رکھی ہے مغلیہ بادشاہوں کے خزانے اس سے خالی ہے، مغلیہ سلاطین کے خزانے اس سے خالی ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ مقام دیا ہے، اللہ نے ہمیں وہ عزت عطا کی ہے کہ ہم قرآن کے حافظ ہیں۔ حضور نے فرمایا جس کو قرآن کی نعمت مل جائے اور اس کے بعد وہ دنیا کی کسی نعمت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے، فقط کبر ما صغرہ اللہ وصغر ما کبرہ اللہ، تو اس شخص نے اس بڑی نعمت کو حقیر جانا جس کو اللہ نے بڑا کیا ہے، اور اس نے اس چھوٹی چیز کو بڑا جانا جس کو اللہ نے بہت چھوٹا بنایا ہے۔ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں اور آسائشیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بہت کمتر ہیں، اللہ کی نگاہ میں تو عظمت دین کی ہے۔ تو قرآن کا جو حافظ ہو گیا، عالم نہ بھی ہو، اگر وہ قرآن کا حافظ ہے تو اس کا بہت اونچا مقام ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ ہم عالم نہیں ہیں تو ہم تو بس حافظ ہیں۔ بہت سے ہمارے حفاظ کرام احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم تو بس حافظ ہیں،
ہم تو بس قاری ہیں. ابھی ہمارے مولی ریحان بھی کہتے ہیں, اور یہ تو ان کا متعین جملہ ہے, جہاں کھڑے ہوتے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ میں عالم نہیں. اللہ کے بندے, آپ کے سینے میں اللہ نے وہ دولت رکھی ہے جو بادشاہوں کے خزانے میں نہیں ہے, اور اللہ نے آپ سے وہ کام لیا جو بڑے بڑے علماء سے اللہ نے نہیں دیا. دین کی حفاظت, دین کے نشر و اشاعت اگر کسی انسان کے ذریعے انجام پا رہی ہے تو اسے اللہ کا 100,000 بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ, آپ لیاقت اور قابلیت کو نہیں دیکھتے ہیں, آپ کے ہاں تو قبولیت کی شرط ہے. جس کو آپ قبول فرمائیں, جس کو آپ پسند کر لیں, اس سے آپ دین کا کام لے لیں. قبولیت. اسی لیے آپ دیکھ لیجئے, ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تو جو دعا مانگی وہ قبولیت کی دعا مانگی, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حنا انتہائی پاک باز خاتون تھی, حضرت داؤد و سلیمان کی نسل سے تھی. حضرت عمران جو ان کے شوہر تھے, جن کا تذکرہ قرآن میں ہے سورہ آل عمران میں, وہ بھی بہت متقی پرہیزگار تھے اور بیت المقدس میں امام تھے. وہ بیت المقدس کی امامت ان کے ذمہ تھی. اس زمانے میں جو بڑے بڑے کاہن تھے, یہودیوں کے بڑے بڑے علماء, ان میں بھی ان کا بہت اونچا مقام تھا. دونوں میاں بیوی بہت ہی نیک, متقی اور پرہیزگار تھے. لا ولد تھے, اولاد نہیں تھی. ایک مرتبہ حضرت حنا نے دیکھا کہ ایک چڑیا اپنے بچے کو دانا چگا رہی ہے. جو چڑیا اپنے بچوں کو دانا توڑ توڑ کر کھلاتی ہے, بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ چڑیا اپنے بچے کو دانا کھلا رہی. دل پہ اثر ہوا. انہوں نے اسی وقت دعا مانگی کہ اللہ میری گود خالی ہے, مجھ کو اولاد دے دے. اللہ نے دعا قبول کی. جب وہ امید سے ہوئی تو انہوں نے دعا مانگی. کیا دعا مانگی وہ قرآن میں نقل کی گئی, انی نذرت ما فی بطنی محررا, اللہ میں نظر مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے, میں اس کو آپ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. آگے کیا کہا, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے, اور تو سننے والا ہے, جاننے والا ہے. فتقبلها ربها بقبول حسن, وہاں بھی تذکرہ ہے, دیکھ لیجیے کہ اللہ نے اس کو قبول کیا. جس کو خدا قبول کرتا ہے اس کو ایسی بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے کہ جب دیکھنے والے اس کو دیکھنے کے لیے سر اٹھاتے ہیں تو ان کی ٹوپی نیچے گر جاتی ہے. جس کو اللہ قبول فرما لیتا ہے. تو آپ کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے, اس پر آپ شکر ادا کیجیے, اور اللہ تعالیٰ نے جو منصب دیا ہے اس کی ذمہ داریوں کو اچھی طرح انجام دیجیے, اچھی طرح اس منصب کو پورا کیجیے. امام ہیں, امام بن کر رہیے, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو آپ کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا, 2 چیزیں تم کو بتاتا ہوں, بہترین چیزیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی, علیکا بحسن الخلق و طول السمت, زیادہ تر خاموش رہنا اور اچھے اخلاق اختیار کرنا. ارشاد ہوا کہ یہ 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ یہ 2 خصلتیں بہت کم لوگوں میں ہوتی. یہ 2 خصلتیں, حسن اخلاق. آپ نے فرمایا قیامت کے دن میزان عمل میں کوئی چیز حسن خلق سے زیادہ وزنی نہیں ہوگی, حسن اخلاق سے زیادہ وزندار چیز نہیں ہوگی. آپ امام ہیں, آپ کے حسن اخلاق کا تقاضا ہے کہ مقتدیوں میں کسی کا کوئی مسئلہ ہے, آپ پیش قدمی کریں, حل کرنے کی کوشش کریں. 2 چیزیں ہیں, ایک اصلاح ہے, دوسرے مصالحت ہے. اصلاح کرنا بھی امام کی ذمہ داری ہے, اور مصالحت کروانا بھی امام کی ذمہ داری ہے. کوئی مسئلہ ہو جائے, امام آگے بڑھ کر کہے کہ آئیے میں بیٹھ کر صلح صفائی کرا دیتا ہوں. یہ صلح صفائی کرانا بہت اونچا عمل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الا انبئکم بافضل من الصدقۃ والصیام والصلاۃ, کیا میں تم کو نماز, روزے اور صدقے سے زیادہ اونچا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین, لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا, یہ ان اعمال سے زیادہ اونچا عمل ہے. اور فرمایا وہ فساد ذات البین ہی الحالقہ, اور لوگوں میں انتشار پیدا کرنا یہ تو نیکیوں کو مون دینے والی چیز ہے, نیکیوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے. فساد ذات البین ہی الحالقہ. تو مصالحت کرا دیجیے. کوئی معاملہ پیش آ جائے, آپ آگے بڑھ کر اس کو درست کر دیجیے. نمازوں کے بعد کچھ دیر ٹھہریے کہ کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے, کوئی بات دریافت کرنی ہے, وہ آپ سے پوچھ سکے. یہ نہ ہو کہ امام صاحب آئے بالکل نماز کے وقت اور نماز ختم ہوئی تو سب سے پہلے امام صاحب تشریف لے گئے. بیچارے مقتدی دیکھتے رہ گئے کہ کاش ان حضرت سے دو بات کرنا نصیب ہو جاتا. یہ نہیں ہونا چاہیے. گھل مل کر رہیے,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ نماز فجر پڑھاتے تھے تو مصلی پر بیٹھ جاتے تھے، بیٹھے رہتے تھے اور رخ مقتدیوں کی طرف کر لیتے تھے. یہ جو ہم لوگ فجر اور عصر کے بعد رخ پھیر کر بیٹھتے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کے رخ انور کی زیارت کریں. اس کا مقصد یہ ہے کہ مقتدیوں کو یہ حوصلہ ہو کہ اس وقت ذکر میں نہیں ہے، اس وقت یہ کسی وظیفے میں نہیں ہے، ہم آگے بڑھ کے کوئی بات کر سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رخ موڑ کر بیٹھ جاتے تھے اور آپ اس وقت لوگوں کو موقع دیتے تھے، کوئی بات کہنی ہو تو کہہ لی جائے. یہاں تک کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تھا تو بیان کرتا تھا اور آپ تعبیر ارشاد فرماتے تھے. خود آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو آپ اس کو بیان کرتے اور اس کی تعبیر ارشاد فرماتے. سیرت النبی میں شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس وقت صحابہ کرام کچھ ہنسی مذاق کی بھی بات کر لیتے تھے. صحیح روایتوں کے حوالے سے لکھا ہے، کبھی جاہلیت کے اشعار سناتے تھے، جاہلیت کے کچھ قصے سناتے تھے. صبح کا وقت عمومی مجلس کا ہوتا تھا، اس میں کچھ ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہوتی تھی. کہاں ہو رہی ہیں اندازہ کر لیجئے، یہ حضور کی مسجد ہے، وہاں حضور تشریف فرما ہے، آپ کی موجودگی میں صحابہ کرام کچھ گفتگو کر رہے ہیں اور حضور بھی سن کر مسکراتے تھے. کوئی جاہلیت کا واقعہ بیان ہوا اور آپ سن کر مسکرا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس میں تعلیم ہے کہ امام اپنے مقتدیوں کے ساتھ گھل مل کر رہے، بیٹھ جائے، کچھ وقت ان کو دے، کچھ بات چیت کرے، کوئی مسئلہ وہ پوچھیں تو بتا دے، کوئی اور ان کی پریشانی ہو تو وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں اور آپ جو مناسب سمجھیں اس کا حل بتائیں. یہ امام کی ذمہ داریوں میں سے ہے. پھر یہ بھی سمجھیے کہ ایک امام اسی وقت بہترین امام ہوگا جب وہ اپنے آپ کو ملازم نہ سمجھے بلکہ اپنے آپ کو امت کی رہنمائی کرنے والا ایک فرض سمجھے. ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھائیں، تنخواہ وصول کریں، مکتب پڑھائیں اور تنخواہ وصول کریں. یہ ہماری ذمہ داری نہیں. ہماری ذمہ داری وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کی ہم کو اصلاح کرنی. ہمارے اندر تڑپ ہونی چاہیے. ہم اگر محسوس کریں کہ ہمارے مقتدیوں میں دین اخلاق کم ہے، ہمارے مقتدیوں میں گناہوں کی عادت ہے، ہمارے مقتدیوں میں نافرمانی کے کاموں کا مزاج ہے، تو ہمارا دل تڑپنا چاہیے. یہ منصب رسمی منصب نہیں ہے، ہمارے دل میں امت کا درد ہونا چاہیے. آپ دیکھ لیجئے کیسے حالات سے اس وقت پوری امت گزر رہی ہے. مشرق سے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پوری امت پر ایک اضطراب کا عالم طاری ہے. جہاں مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہیں وہاں کی صورتحال ابتر سے ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے. مسلمانوں میں دینی شعور کس قدر کمزور ہو رہا ہے، اخلاق کس قدر بگڑتے جا رہے ہیں، معاملات ہمارے صاف نہیں ہیں، عبادتوں میں کس قدر کمزوری پیدا ہو گئی. آپ دیکھیں فجر کی نمازوں میں اپنے شہر میں دیکھ لیں کہ کتنے لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، باجماعت نماز پڑھتے ہیں. نماز کے بعد کتنے لوگ تلاوت کرتے ہیں. بمبئی کی بڑی مذمت بیان کی جاتی ہے اور واقعی وہاں بہت ساری برائیاں بھی ہیں، لیکن جو خیر کے پہلو ہیں وہ بھی کتنے مضبوط ہیں. آپ وہاں جائیں کسی مسجد میں نماز فجر کی نماز پڑھیں، مصلیوں میں سے تقریباً آدھے یا نہیں بھی تو 1/3 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرتے ہیں. تلاوت کے بغیر وہ مسجد سے لوٹ کر نہیں جاتے. تلاوت کریں گے، مسجد بھری ہوئی ہوگی، قرآن پاک پڑھیں گے، پھر اپنی ملازمت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے جائیں گے. ہماری مسجدوں میں دیکھیے کتنے لوگ تلاوت کرتے ہیں. غور کر لیجیے، ہمارا شہر جو دینداروں کا شہر کہلاتا ہے، کتنے لوگ پابندی سے تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں. فیصد کے اعتبار سے دیکھیے، یہ مت دیکھیے کہ وہ 4 لوگ بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہیں، نا، فیصد دیکھیے کہ ہمارے محلے میں کتنے لوگ ہیں، نمازی کتنے ہیں، نمازیوں میں سے تلاوت کرنے والے کتنے. قرآن پاک کی تلاوت میں بہت کمزوری آ گئی. اچھے خاصے لوگ تلاوت قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے. امام حضرات کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی نماز کے بعد مسجد میں تلاوت کریں تاکہ مقتدیوں کو یہ سبق ملے کہ تلاوت کرنی. کتنے لوگ ہیں قرآن پاک صحیح پڑھ نہیں سکتے. ہمارا احساس ہونا چاہیے کہ ہم ان کا قرآن صحیح کرائیں. یہ آپ کی وہ ذمہ داری ہے جس پر آپ کو ٹرسٹیوں سے تنخواہ نہیں لینی ہے، جس کا اجر آپ کو اللہ سے لینا ہے. آپ محسوس کریں کہ فلاں ہماری مسجد میں ایسے ہیں جن کا قرآن مجید صحیح نہیں، آئیے میں قرآن درست کرا دوں. آپ 10 منٹ دیجئے، میں آپ کا قرآن صحیح کرا دوں گا. روزانہ آپ 15 منٹ دیجئے، میں آپ کا قرآن درست کراؤں گا. امام کی ذمہ داری ہے.
تو ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سمجھیے اور اس پر عمل کی کوشش کیجیے تاکہ آپ کا فائدہ بڑھ جائے اور آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا نفع حاصل ہو. کریں گے انشاءاللہ. یہ دوسرے حصے کے متعلق میں نے اتنی باتیں عرض کی. کتاب ماشاءاللہ مفید ہے اور اس کے ذریعے آپ اگر اس کا مطالعہ کریں گے، یہ بات بھی سمجھ لیجئے، صرف خرید کر لے جائیں گے اور رکھ دیں گے تو انشاءاللہ کوئی نفع نہیں ہوگا. اس لیے کہ آج کل یہ بھی بڑا مزاج بن گیا ہے، کتاب لے لیجئے اور لے جا کے رکھ دیجئے. کتابیں اتنی ساری ہوتی ہیں، پڑھی ایک بھی نہیں. پڑھنے کا ذوق بھی ہمارا کم ہو گیا، بہت کم ہو گیا. پڑھنے کی عادت ڈالیے، کتاب لے جائیے، اس کو حرفن حرفن پڑھیے. اور جو مدارس کے مکاتب کے ذمہ دار یہاں ہیں، مولانا ریحان صاحب ہیں اور کون کون حضرات ہیں، وہ سب بھی اس کا اہتمام کریں کہ ان کے ہاں جو بچے تیار ہو رہے ہیں ان کو اس رخ پر تیار کریں کہ وہ ان سب چیزوں سے لیس ہوں، کہ وہ نکاح پڑھا سکیں، جنازہ پڑھا سکیں، تسلی دے سکیں، لوگوں کے معاملات حل کر سکیں. یہ سب پہلے آپ لوگ اپنے طور پر کرتے تھے، اب ایک نصاب کے طور پر ایک کتاب سامنے رکھ کر کیجیے. بہرحال میں مبارکباد دیتا ہوں مفتی محمد عامر صاحب کو، مولانا محمد امین صاحب کو اور دوسرے تمام حضرات کو جو اس کار خیر میں شامل ہوئے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات کتاب سے پورا فائدہ اٹھائیں گے. مولانا مفتی عامر صاحب کے والد جو گزر گئے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اس کو صدقہ جاریہ بنائے. واقعی یہ بات ہے کہ انسان جب کوئی خدمت انجام دیتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے سرپرست زندہ ہوتے، والد زندہ ہوتے تو سب سے زیادہ خوشی ان کو ہوتی. ایک اہم بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ دوسرا اس سے آگے بڑھ جائے، لیکن استاذ اور والد، استاذ بھی وہ جو سلیقے کا ہو، استاد اور والد یہ دو ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا شاگرد یا ان کا بیٹا، ان کی اولاد اس سے آگے بڑھ جائے. والد کی خواہش ہوتی ہے یا استاذ کی جو سلیقے کا استاد ہے. اس لیے کہ آج کل استادوں کی بھی کئی قسمیں ہو گئی. بعض استاد بہت بڑے استاد ہوتے ہیں، اس کو سمجھ لیجیے. جو بات سمجھ میں آ جائے نا، بلاغت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو بات اشارے میں سمجھ میں آ جائے وہ زیادہ بلیغ ہوتی ہے. نہیں بات سمجھیے، جس میں وضاحت نہ کرنی پڑے، جو اشارے کے نائے میں کہتی جائے، بلاغت کی کتابوں میں لکھا ہے وہ بات زیادہ بلیغ ہوتی ہے. تو جب آپ استادی سمجھ ہی گئے ہیں تو وہ آپ کو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے. تو استاد اور والد یہ دونوں ایسے ہوتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد مجھ سے آگے بڑھ جائے یا میرا شاگرد مجھ سے آگے بڑھ جائے. تو والد جو ہے ان کی کمی زندگی کے ہر مرحلے میں انسان محسوس کرتا ہے. انسان کو احساس ہوتا ہے کہ والد ہوتے تو اس خدمت پہ سب سے زیادہ خوشی ان کو ہوتی، ماں ہوتی تو سب سے زیادہ خوشی ان کو ہوتی. ایک بڑے مصنف گزرے ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب کا پیش لفظ لکھا ہے، اپنی ماں کے نام پیش لفظ لکھا ہے. اس کا ایک جملہ مجھ کو نہیں بھولتا. ماں بالکل ناخواندہ تھی، بالکل بے پڑھی لکھی، مگر ماں تھی. ماں یعنی تربیت کرنے والی، شفقت برتنے والی. پہلے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے مگر ان میں اخلاقی اقدار اتنی اونچی ہوتی تھی کہ آج کل کی پڑھی لکھی مائیں ان کا کیا مقابلہ کریں گے. ان کی خاک پا کے برابر نہیں ہے آج کی پڑھی لکھی عورتیں. ان میں ایسی اخلاقی قدریں ہوتی تھی. تو انہوں نے لکھا ہے کہ جب میری کوئی کتاب، میں اپنی اس ماں کے نام اپنی اس کتاب کا انتساب کرتا ہوں کہ جب کبھی میری کوئی کتاب چھپتی تھی اور میں اپنی والدہ کی خدمت میں لے جا کر پیش کرتا تھا تو میری والدہ بے پڑھی لکھی تھی، وہ کتاب لے کر اس کے سطروں پر انگلی پھیرتی تھی. چونکہ باریک باریک لکھا ہوتا ہے پریس سے چھپی ہوئی کتابوں میں، تو وہ اس پر انگلی پھیرتی تھی اور کہتی تھی کہ بیٹا تو اتنا باریک باریک لکھتا ہے نا، تبھی تیری نگاہ کمزور ہو گئی، تیری آنکھ اسی لیے کمزور ہو گئی. یعنی اتنی بے پڑھی لکھی خاتون تھی کہ ان کو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ کتاب پریس سے چھپ کر آئی ہے، دنیا سے ایسی بے خبر. تو انہوں نے لکھا ہے کہ آج اس کتاب کے شائع ہوتے وقت سب سے زیادہ مجھے جس چیز کا احساس ہے کہ اس کتاب کی سطروں پر انگلی پھیر کر یہ بات کہنے والی ماں زندہ نہیں ہے. یہ چیز ہے ہمارے آپ کے سمجھنے کی کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کی خوشی سے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، اپنی اولاد کے غم سے سب سے زیادہ دکھی ہوتے ہیں. تو ماں باپ کی کمی انسان محسوس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ
مفتی عامر کے والد مرحوم کو جنت نصیب فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور اس کتاب کو اور ان کی دوسری دینی خدمتوں کو صدقہ جاریہ بنائے۔ آپ چونکہ علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، آپ سے بھی میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ محنت کا مزاج بنائیے اور اس کی کوشش کیجئے کہ تحریر و تقریر میں آپ کی صلاحیت ممتاز ہو۔ مفتی عامر نے محنت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لائق بنایا کہ وہ اپنی تحریر و تقریر سے لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ آپ بھی محنت کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ مفتی عامر صاحب آئندہ آنے والے برسوں میں اور ملت کی مفید خدمات انجام دیں گے اور ان کی تحریر و تقریر